अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब एक नया धमाका फिर से हो गया है तैयार, जिसकी आपने बाज़गश्त जो है हर तरफ सुनी होगी। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इंटरव्यूज़ का दौर जो है वो दोबारा से शुरू हो गया है। कुछ नाज़ेबा किस्म की वीडियोज़ और ऑडियोज़ भी अब मार्केट में आने वाली हैं, और ऐसे में एक और नया धमाका होने जा रहा है जो कि इमरान खान को, जिसे कहते हैं, बिल्कुल तोड़ कर रख देगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मलिक रियाज साहब की। मलिक रियाज एक ऐसे प्रॉपर्टी टाइकून हैं जिनका ऑलरेडी केस चल रहा है 190 मिलियन पाउंड का। अलकादिर यूनिवर्सिटी का उन्होंने जो ज़मीन दी इमरान खान को, बुशा बीबी को, ट्रस्ट के नाम पे दी, जो यूनिवर्सिटी और सारा कुछ उन्होंने किया। इससे पहले आप सुन चुके हैं कि जो गड़े हुए मुर्दे हैं वो भी कब्रों से बाहर आना शुरू हो गए हैं। खैबर मानिका की तलाक हुए बुशा बीबी के साथ तकरीबन 7 साल गुजर चुके हैं। कुछ लोग उनकी बातों को सही कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने 90% झूठ बोला, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बातों को ट्विस्ट किया। जो कुछ भी हुआ, लेकिन उन्होंने खुलेआम आकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर बात की। अब मलिक रियाज जो है उनके बारे में कहा जा रहा है मुबैना तौर पे कि वो भी एक नया इंटरव्यू रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से मलिक रियाज जो हैं वो रह रहे हैं दुबई में, क्योंकि उनका जो बहरिया टाउन है वो दिवालिया होने की बिल्कुल डगर पे खड़ा है, और उनके ऊपर जो केसेस बने हुए हैं उससे उनकी जान छूटते हुए नजर नहीं आ रही। और आपको ये भी पता है कि मलिक रियाज जो हैं वो इमरान खान के सहूलतकारों में सबसे बड़े स्पॉन्सर थे। इमरान खान ने ही उनको अलकादिर यूनिवर्सिटी की का जो पैसा है उसके केस में भी वो फंसे हुए हैं। अलकादिर यूनिवर्सिटी का जो उन्होंने उनको ज़मीन दी है वो भी सारा मामला उनके पास है। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जो उन्होंने पैसा जमा कराया है वो सारा मामला, पूरी सहूलतकारी, ख़ास तौर पे इमरान खान की जो कार ख़ास और बुशरा बीबी की जो कार ख़ास फरागोगी हैं, उनको पाकिस्तान से फ़रार करवाना और पाकिस्तान के अंदर उनको हेलीकॉप्टर फ्राहम करना और दुबई के अंदर उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करना भी, इस सारे जो चीज़ें हैं इसके अंदर, ये तमाम जुराइम के अंदर जो है मलिक रियाज शामिल रहे हैं। अब वो मलिक रियाज जिनके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो इमरान खान के शाना बशाना ये 4 साल कैसे उन्होंने गुजारे हैं, अब कहा जा रहा है कि उन्होंने भी अपनी रफाकत इमरान खान से ख़त्म की है और उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू आने वाला है। लेकिन पहले से ही बता दिया गया है कि वो जो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है उसके अंदर क्या क्या बातें हो चुकी हैं, क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो इसके हवाले से मैं आपको बता देती हूँ कि सीनियर एंकर्स भी इसके हवाले से, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं, और मुबैना तौर पे जो कहा जा रहा है कि उन्होंने ये पॉइंट्स कहने हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। अब कहा यह जा रहा है कि मलिक रियाज जो है उनका धमाका खेज इंटरव्यू जो है वो आने वाला है। अब ये जो दावे सामने आ रहे हैं कि जो मलिक रियाज हैं, जो उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है, उसमें वो किन किन टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैं आपके सामने रख देती हूँ। ये जो इंटरव्यू उनका रिकॉर्ड हुआ है इसके बारे में मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि 3 चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की है। नंबर 1, उन्होंने बात की है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बहरिया टाउन की मद में आयद किया जाने वाला 460 अरब रुपए का जुर्माना था, जिसे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जो है उन्होंने कहा था कि जी आप जमा करवा दें सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। तो वो जो साकिब निसार का किरदार है, जो उनका जो जो कुछ वो करते रहे हैं माजी में, उस किरदार के ऊपर मलिक रियाज जो है वो रोशनी डालने वाले हैं और बताएंगे कि किस तरह से साकिब निसार ने जो है वो सारा कुछ किया, किस तरह से वो इन चीज़ों के बीच में शामिल रहे, और उन्होंने मलिक रियाज से क्या क्या मराहत हासिल की, यानी कि साकिब निसार ने क्या क्या मराहत हासिल की। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि साकिब निसार का मतलब क्या है। साकिब निसार का मतलब है कि ये एक ट्रायंगल था, इसमें जनरल फैज भी शामिल थे, इसमें बाजवा साहब भी साथ में शामिल थे, और साथ में इमरान खान भी शामिल थे, बल्कि ये ट्रायंगल आप समझ लें बन चुकी थी। तो अब जब मलिक रियाज बताएंगे कि साकिब निसार जो हैं वो मुझसे ये फायदे लेते रहे हैं, तो फिर बाकी सब भी इसमें बराह रास्त या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल हो जाएंगे। उसके बाद इसमें बताया जाएगा इस इंटरव्यू के अंदर कि 2014 में इमरान खान के धरने में मलिक रियाज का क्या किरदार था। जी हाँ, 2014 का जो धरना दिया था उसमें मलिक रियाज ने क्या क्या अहम किरदार अदा किया था, और ये धरना जो है इसकी प्लानिंग किसने की थी। इसमें जो धरने के अंदर लोग आकर बैठे थे, इनको जो खुराक मुहैया की जाती थी, इनको जो बिरयानी और खाने और खाबे दिए जाते थे, वो कौन देता था, उसके पैसे कौन देता था, अदायगियों के लिए रकूम और पैगामात कहाँ से आते थे। अब आप सोच लें कि इसमें जनरल फैज जो है वो कितने बुरे तरीके से फंसने वाले हैं। अच्छा, इसके हवाले से जावेद चौधरी ने एक दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि वो जो धरना हुआ था 2014 का, उसमें मलिक रियाज ने फोन किया था ब्लैकमेल करने के लिए, किसको, नवाज शरीफ को, और नवाज शरीफ को फोन करके उन्होंने कहा था कि या तो आप इस्तीफा दे दें या फिर आप छुट्टी लेकर मुल्क से बाहर चले जाएं।
ورنہ آپ کی حکومت جو ہے وہ نہیں بچے گی. تو انٹرویو میں پہلی بار یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ اب ملک ریاض آ کر تفصیلات سے بتائیں گے، اور وہ یہ بھی بتائیں گے کہ ان کو کس نے کہا تھا کہ یہ فون نواز شریف کو کرو. نواز شریف کے آگے جو انہوں نے گڑھے کھودے وہ کس کے کہنے پر کیے، وہ جو دھرنے کروائے وہ کس کے سپانسرڈ تھے. یہ ساری چیزیں بہت ہی خطرناک ہونے والی ہیں. پہلی بار ان تمام چیزوں کی تفصیلات جو ہیں وہ ملک ریاض بتائیں گے. اور انہوں نے جو دعویٰ سامنے آ رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ملک ریاض نے انٹرویو میں یہ بھی کھل کر بتایا ہے کہ عمران خان کے دور میں کس کا کردار کیا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں جنرل باجوہ بھی آتے ہیں، اس میں فیض صاحب بھی آتے ہیں، اس میں ثاقب نثار بھی آتے ہیں، اس میں پھر سب لوگ آتے ہیں. لیکن اگر ملک ریاض جو ہیں وہ جنرل باجوہ کا نام نہیں لیتے یا کسی دوسرے تیسرے کا نام نہیں لیتے تو پھر وہ منافقت سے کام لیں گے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس انٹرویو کے اندر وہ یہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقاتیں بھی کروائی تھیں، اور اس دوران کچھ اداروں کو اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ دونوں اگر اکٹھے ہو گئے تو عمران خان کی حکومت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یعنی کہ نواز شریف اور زرداری جو ہیں اس وقت انہوں نے الائنس کر لیا تھا، اور اداروں کو یہ ڈر پڑ گیا تھا کہ عمران خان کو پھر ہم لانچ کیسے کریں گے. تو ملک ریاض نے اس وقت دونوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیا تھا، یعنی زرداری صاحب کو اور نواز شریف کو. اب دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو دھماکہ خیز انٹرویو ہے یہ پورے پاکستان کے اندر تہلکہ مچا دے گا. اور اب تک جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ساری تو ہو گئی ڈاکیومنٹڈ، یہ تو ابھی تک اخباروں میں بھی چھپ چکی ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہوں گی. اب جو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ایک بڑے سیاستدان ہیں جنہوں نے مجھے سینڈ کیا براہ راست یہ انفارمیشن. اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ سچی ثابت ہوتی ہیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں، بٹ یہ تو جب ان کا انٹرویو آئے گا تب پتہ چلے گا. مگر اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں. اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ ملک ریاض کا جو انٹرویو ہے اس میں وہ یہ بات بھی کریں گے کہ میری بیٹی سے صرف ہیرے جواہرات نہیں بلکہ بہت کچھ لیا گیا. اب بہت کچھ سے کیا مراد ہے، سینس آپ کی کہاں جا سکتی ہے، میری سمجھ سے باہر ہے، مگر اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے 1 ارب روپے کیش بشرا پیرنی جو ہے وہ ہم سے وصول کر چکی ہے، یہ بھی کہیں گے ملک ریاض، یعنی رشوت کی مد میں. اس کے بعد جو ہے ملک ریاض یہ بھی کہیں گے اس انٹرویو کے اندر کہ بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے میری بیٹی کو بنی گالا میں 12 گھنٹے تک بند کیا تھا اور پیسوں کا مطالبہ کرتی رہی تھیں. یہ میں آپ کو یاد کروا دوں کہ اس سے پہلے سید انعام علی شاہ جو ہیں جو کہ بشرا بی بی کے پرسنل ملازم رہے ہیں، ان کا جو انٹرویو آیا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بشرا بی بی جو ہیں اکثر گاڑیوں کو روک لیا کرتی تھیں، بڑے بڑے ٹائکونز کی گاڑیوں کو روک لیا کرتی تھیں اور کہتی تھی کہ جب تک ہمیں پیسے نہیں دو گے ہم یہ گاڑی بنی گالا کی حدود سے باہر نہیں نکلنے دیں گے. تو اگر یہ بات آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بات پھر سچ ثابت ہوتی ہے. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ملک ریاض کہیں گے کہ ہمارے پاس تمام آڈیو کالز جو ہیں وہ ریکارڈنگ اس کی موجود ہے اور میں بہت کچھ سامنے لاؤں گا، یعنی اگر کوئی مکرا اپنی بات سے تو میرے پاس آڈیوز ہیں میں وہ بھی لیک کر دوں گا. پھر اس کے بعد ملک ریاض یہ بھی کہیں گے اس انٹرویو کے اندر کہ عمران خان نے مجھ سے خود بات کی اور 20 ارب روپے کا مجھ سے رشوت مانگی، مطالبہ کیا. پھر اس کے بعد ملک ریاض یہ بھی کہہ سکتے ہیں اپنے انٹرویو کے اندر کہ عمران خان نے جمائمہ کے اکاؤنٹ میں فرا گوگی کے ذریعے جو ہے وہ رقم ٹرانسفر کروائی، یعنی کہ جو منی لانڈرنگ ہے وہ عمران خان نے اس طریقے سے کروائی اور فرا گوگی کو اس لیے بیچ میں رکھا ہوا تھا. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ فرا گوگی جو ہیں ان کو پاکستان سے فرار کروانے والے بھی ملک ریاض تھے. اس کے بعد ملک ریاض جو ہیں وہ انٹرویو میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں مبینہ طور پہ کہ عمران خان نے 20 ارب روپے کے بدلے جو ہے بشرا بی بی کے نام پہ انگلینڈ میں فلیٹ کا مطالبہ کیا. اور ملک ریاض جو ہے اس انٹرویو کے اندر یہ انکشاف بھی کریں گے کہ سینٹ الیکشن جو ہے عمران خان نے مجھ سے ہارس ٹریڈنگ میں جو ہے اس میں مدد مانگی تھی. پھر ملک ریاض جو ہے انٹرویو میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے کچھ نام دیے تھے اور کہا تھا کہ ان کو نقد ادائیگیاں کرو، ٹھیک ہے، اور وہ نام کون کون سے ہیں ان کے نام بھی شاید وہ انٹرویو کے اندر لیں گے. پھر ملک ریاض جو ہیں وہ یہ انکشاف بھی کریں گے کہ خیبر پختونخوا کے 2 سابق منسٹرز نے بہت بڑا حصہ وصول کیا، لیکن وہ سابق منسٹرز کون ہیں، ان کا نام وہ بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے یہ تو آنے والا انٹرویو بتائے گا. پھر ملک ریاض جو ہیں وہ یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان نے کہا کہ ان 2 منسٹرز کو ناراض بھی نہیں کرنا. پھر ملک ریاض انٹرویو کے اندر کہیں گے کہ عدم اعتماد کے دوران عمران خان مجھ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ زرداری صاحب کے ساتھ میری ڈیل کرواؤ، یعنی وہ عمران خان جو بظاہر لوگوں کو یہ کہتے تھے اور پاگل بناتے تھے کہ ہم این آر او نہیں دیں گے، اوہ میں این آر او نہیں دوں گا، وہ زرداری صاحب سے این آر او بھی مانگ رہے تھے، زرداری صاحب سے ڈیل کی باتیں بھی کر رہے تھے. ملک ریاض اس انٹرویو کے اندر بشرا بی بی کے کردار کو بہت ہی گندا بتائیں گے،
ہو سکتا ہے مبینہ طور پہ وہ یہ کہیں کہ عمران خان نے بشرا بی بی کو پیسوں کی وصولی کے لیے رکھا ہوا تھا، اور ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی وہ کچھ انکشافات کریں گے کہ عمران خان جو ہے وہ ایم کیو ایم کے حوالے سے ان کو کیا کچھ کہتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک ریاض جو ہے وہ انٹرویو میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ گوگی نے بہت سے لوگوں سے پیسہ وصول کیا، یعنی فرا گوگی، اور سب کے نام جو ہے وہ میں جانتا ہوں اور میں ثبوت کے ساتھ بات کروں گا، ہر بات کا ثبوت جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے، یہ انٹرویو کے دوران کہیں گے ملک ریاض۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے جیسے الیکشنز قریب آ رہے ہیں اور جیسے جیسے انٹرویوز قریب آ رہے ہیں اور جیسے جیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور چیزیں ریویل ہو رہی ہیں، یہ معاملات جو ہیں بہت ہی خطرناک حد تک جا سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ملک ریاض جو ہیں وہ پچھلے 2 سالوں سے کافی گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک طرف وہ عمران خان سے بہت سارے فائدے لے رہے تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایجنسیز ایسے تو کسی کو نہیں چھوڑتی کہ آپ اتنا بڑا گھپلا کر کے کسی ملک سے اور پھر بھاگ جائیں۔ بے شک وہ اس وقت دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی جان جو ہے وہ شکنجے میں آئی ہوئی ہے۔ بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ دیوالیہ ہونے والا ہے، اور ایسے میں اگر وہ انٹرویو نہیں کرتے تو 2 سال کے بعد فائنلی وہ اس بات کے لیے مانے ہیں کہ وہ عمران خان کے بارے میں تمام چیزیں جو ہیں وہ ریویل کریں گے۔ اور ریویل نہ کرنے کی ریزن کیا تھی؟ پہلے جنرل باجوہ، فیض، ثاقب نثار، ان کا نیٹ ورک، عمران خان، اور خاص طور پہ خود یہ ان کے حصے دار رہے ہیں، اور اب ان کے حصے دار ہونے کے ساتھ ساتھ اندر کی تمام باتوں کو جانتے ہوئے یہ تمام ثبوت سامنے رکھیں گے۔ اور پھر آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سائفر کیس میں یا ادھر ادھر کے جو کیسز عمران خان کے اوپر بنے ہوئے ہیں اس میں ان کو عمر قید کی سزا ہو کر ہی رہے گی، اور دوسری طرف بشرا بی بی کے کردار کے اوپر جو ہے وہ پھر سے ایک بار انگلیاں اٹھیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پہلے مانیکا صاحب نے جو انٹرویو دیا تھا اس پہ جو انصافیز تھے انہوں نے کافی گالیاں دی، یوتھیوں نے کافی گالیاں دی، ان کی کردار کشی کی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اب جب ملک ریاض یہ سب کچھ کریں گے تو پھر ملک ریاض کے لیے بھی ہیش ٹیگز اور نئے ٹرینڈز جو ہیں وہ ابھی سے سوچ کے رکھ لیے ہوں گے، اور گالیاں بھی سوچ کے رکھ لی ہوں گی پی ٹی آئی والوں نے کہ اب اس کو انہوں نے کس طریقے سے ڈیفینڈ کرنا ہے، مگر جو سچ ہے وہ کبھی چھپ نہیں سکتا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ملک ریاض جو ہے ان کا آج سے کئی سال پہلے بلکہ 12 سال پہلے ایک انٹرویو جو ہے وہ بھی کافی آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کیا جا رہا ہے، اور 2 سال پہلے جو ان کی بیٹیوں نے گالیاں دی تھی جا کر، وہ ایک ایکٹریس تھی عظمیٰ خان، ان کو کیونکہ وہ ان کی ایک بیٹی کے شوہر کا چکر چل رہا تھا اس کے ساتھ، اور بعد میں دبئی سے ان کی تصویریں ابھی تک آتی ہیں، تو اس کو لے کر بھی لوگ جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن ابھی سے کرنا شروع ہو گئے۔ بہرحال باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ اس پورے سینیریو کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی جان اتنی آسانی سے بخشی کر دی جائے گی؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملک ریاض جو کچھ کہیں گے آ کر تو کیا ایک انٹرویو دینے سے وہ پاک ہو جائیں گے، یا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اور جس طرح سے وہ ڈیمیج کرتے رہے ہیں ملک کو اور جس طرح سے وہ ان کے سہولت کار بنے رہے ہیں، کیا ایک انٹرویو ان کی ان تمام چیزوں کو دھو دے گا؟ آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔